کبھی سوچا ہے کہ صدیوں پرانی حکمت آج بھی ہمارے ذہنوں کو تیز کرنے کا راز ہو سکتی ہے؟ آئیے آج ایک ایسے ہی قدیم نظریے کی گہرائی میں اترتے ہیں جو حیرت انگیز طور پر ہمارے جدید دور کے لیے ایک بہترین گائیڈ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس بنیادی سوال پر غور کرتے ہیں، آخر ہم پڑھتے ہی کیوں ہیں؟ کیا اس کا مقصد صرف معلومات اکٹھا کرنا ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی بہت گہرا مقصد چھپا ہوا ہے؟ اچھا، اس قدیم دانش کے مطابق مطالعے کے 3 بڑے اور طاقتور فائدے ہوتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ دیکھیں، پہلا فائدہ تو ہے خوشی، یعنی وہ مزہ جو ہمیں تنہائی میں فرصت میں کچھ پڑھ کر ملتا ہے۔ دوسرا ہے زینت، جس سے ہماری بات چیت میں، ہماری گفتگو میں ایک خوبصورتی اور وزن پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو شاید سب سے اہم ہے وہ ہے قابلیت۔ یہ ہمیں روزمرہ کے فیصلے کرنے اور معاملات کو بہتر طریقے سے چلانے میں مدد دیتی ہے۔ لیکن ان تینوں میں سے بھی مطالعے کا جو سب سے بڑا اور عملی استعمال ہے نا، وہ ایک خاص میدان میں نظر آتا ہے، اور وہ ہے فیصلہ سازی۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ مطالعے سے جو قابلیت ملتی ہے اس کا اصل امتحان عملی زندگی میں ہوتا ہے، جہاں ہمیں مؤثر فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ یعنی بات صرف جاننے کی نہیں، بلکہ اس علم کو صحیح وقت پر صحیح جگہ استعمال کرنے کی ہے۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ فرق واضح ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک مکینک گاڑی کے پرزے ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن ایک انجینئر پوری گاڑی کا ڈیزائن بناتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو تکنیکی ماہرین ہیں وہ منصوبوں پر عمل درآمد کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں کا مطالعہ وسیع ہوتا ہے نا، وہ بڑی تصویر دیکھتے ہیں، حکمت عملی بناتے ہیں اور سمت طے کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک تیز اور مکمل ذہن بنانے کے لیے ہمارے پاس اوزار کون سے ہیں؟ آئیے اس ذہنی ٹول کٹ کی 3 سب سے ضروری سرگرمیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ فریم ورک تو واقعی کمال کا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ہر سرگرمی ہماری ذہانت کو کیسے نکھارتی ہے۔ دیکھیں، پڑھنے سے علم کی بنیاد وسیع ہوتی ہے اور انسان ایک مکمل شخصیت بنتا ہے۔ گفتگو کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے، خیالات میں تیزی آتی ہے اور انسان حاضر جواب بن جاتا ہے۔ اور لکھنے کی مشق، یہ ہمارے بکھرے ہوئے خیالات کو منظم اور واضح کرتی ہے، جس سے ہم ایک ٹھوس سوچ والا انسان بنتے ہیں۔ یہ تینوں مل کر ہی ایک متوازن ذہن بناتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف۔ یہ تصور کہ کچھ خاص قسم کے مطالعے مخصوص ذہنی کمزوریوں کا علاج کر سکتے ہیں، بالکل ایک ڈاکٹر کے لکھے ہوئے نسخے کی طرح۔ تو پہلی ذہنی کمزوری جس کا سامنا اکثر لوگوں کو ہوتا ہے، توجہ کا بھٹکنا۔ جب ذہن ایک جگہ ٹک نہ پائے اور بار بار ایک موضوع سے دوسرے کی طرف بھاگے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس مسئلے کا حل حیرت انگیز طور پر بہت سادہ ہے: ریاضی کا مطالعہ۔ کیونکہ ریاضی میں اگر توجہ ذرا سی بھی ہٹی تو پوری کیلکولیشن غلط ہو جاتی ہے اور سب کچھ شروع سے کرنا پڑتا ہے۔ یہ مشق ذہن کو ایک جگہ ٹکنے اور پوری طرح سے توجہ مرکوز کرنے کی بہترین ٹریننگ دیتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسری ذہنی مشکل پر، یعنی باریک بینی کی کمی۔ جب پیچیدہ دلائل کا تجزیہ کرنا یا 2 ملتے جلتے خیالات کے درمیان چھوٹے چھوٹے فرق کو سمجھنا مشکل لگے، اس کا تاریخی علاج اسکالر مین کا مطالعہ بتایا گیا ہے۔ یہ قرون وسطیٰ کے وہ فلسفی تھے جو کسی بھی دلیل کے بال کی کھال اتارنے میں ماہر تھے۔ ان کی تحریریں پڑھنا ذہن کو پیچیدہ خیالات کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے سمجھنے کی تربیت دیتا ہے، بالکل جیسے ایک سرجن بہت احتیاط سے کام کرتا ہے۔ یہ صلاحیت تفصیلات پر گہری نظر رکھنے کے لیے بہترین ہے۔ اور تیسری ذہنی چنوتی، جب تصورات تو ذہن میں ہوں لیکن انہیں عملی زندگی سے جوڑنا یا اپنی بات کو سمجھانے کے لیے صحیح مثالیں دینا مشکل لگے۔ اس کا علاج وکلا کے کیسز کا مطالعہ کریں۔ بالکل جس طرح ایک وکیل اپنے مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت اور مثالیں اکٹھی کرتا ہے، اسی طرح کیس سٹڈیز پڑھنے سے ہمیں اپنے خیالات کو عملی مثالوں سے جوڑنے اور اپنی بات کو زیادہ مؤثر طریقے سے ثابت کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو چلیں اب ان تمام تصورات کو سمیٹتے ہیں اور ایک قابل عمل خلاصہ بناتے ہیں۔ تو اس ساری بات چیت کا خلاصہ یہ ہے، مطالعہ صرف وقت گزاری نہیں بلکہ یہ خوشی، گفتگو کی خوبصورتی اور عملی قابلیت کے لیے ہے۔ اس کا سب سے بڑا مقصد ہماری فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنانا ہے۔ پڑھنے، بحث کرنے اور لکھنے سے الگ الگ ذہنی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، اور سب سے اہم بات، ہر ذہنی کمزوری کے لیے ایک خاص علمی نسخہ موجود ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد اب اصل سوال یہ بنتا ہے کہ کسی بھی شخص کو اپنے ذہن کی نشوونما کے لیے اگلے مرحلے میں کس علمی نسخے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔